اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کیا جا رہا ہوتا ہے، محنت، ذمہ داری، بچت، لیکن پھر بھی زندگی آگے نہیں بڑھ رہی۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے، ایک ایسی الجھن جس کا سامنا آج کل بہت سے لوگوں کو ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ یہ جملہ یہ آج کل بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ آمدنی تو بڑھ رہی ہے، لیکن ذہنی سکون اور آسانی جیسے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ذاتی ناکامی نہیں، بلکہ ایک مشترکہ حقیقت ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کو ہمیشہ ایک سیدھا سا راستہ دکھایا گیا ہے نا، کہ بس محنت کرو، پیسہ بچاؤ اور کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن حقیقت میں یہ راستہ ایک ٹریڈمل جیسا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب بھاگ تو رہے ہیں، پوری جان لگا رہے ہیں، لیکن پہنچ کہیں نہیں رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو آئیے پہلے حصے میں اس احساس کو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داریاں تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن ان کا انعام کہاں ہے؟ یہ صرف کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ باہر سے دیکھنے پر سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ ایک باقاعدہ نوکری ہے، وقت پر بل ادا ہو رہے ہیں اور تھوڑی بہت بچت بھی ہو رہی ہے۔ مطلب کاغذ پر تو زندگی پوری طرح قابو میں نظر آتی ہے۔ مگر اس ظاہری استحکام کے پیچھے ایک اور ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ مستقبل کی ایک انجانی سی فکر، نوکری جانے کا ڈر، اور ہر خرچ سے پہلے دماغ میں چلنے والی وہ لامتناہی کیلکولیشن۔ یہ وہ جذباتی بوجھ ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا۔ تو اب دوسرے حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس احساس کے پیچھے کون سا غیر محسوس دباؤ کام کر رہا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو بڑھتی ہوئی آمدنی کے باوجود لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ کاغذ پر تو سب بہت اچھا ہے۔ پے سلپ پر لکھی رقم ہر سال بڑھتی ہے اور لگتا ہے کہ مالی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہی پیسہ لے کر بازار جاتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ جو چیزیں پہلے آسانی سے خریدی جا سکتی تھیں، اب ان کے لیے زیادہ سوچنا پڑتا ہے۔ یعنی پیسے کی جو اصل طاقت ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اور یہ چارٹ یہ پوری کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک طرف تنخواہ میں تقریباً 10% اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف مہنگائی 30% کی رفتار سے بھاگ رہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال لوگ امیر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں غریب ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک ریاضی کی حقیقت ہے۔ مہنگائی کو سمجھنے کے لیے کسی پیچیدہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی قدر وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ جو 1000 روپے کی چیز کچھ سال پہلے آتی تھی، آج وہ شاید 2000 کی ہے۔ یعنی پیسے کی طاقت آدھی رہ گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بچت کے باوجود ترقی کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ مہنگائی کی رفتار بچت پر ملنے والے منافع سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پیسے جمع تو ہو رہے ہیں، لیکن ان کی اصل قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دباؤ اس وقت کتنا خطرناک ہو جاتا ہے جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے، جب زندگی میں کوئی غیر متوقع طوفان آ جائے۔ ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ صرف بچت کرنا کافی کیوں نہیں ہے۔ زندگی کبھی بھی ایک سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ سکتی ہے، اچانک نوکری جا سکتی ہے، یا خاندان میں شادی بیاہ کا کوئی بڑا خرچ نکل سکتا ہے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو سالوں کی محنت سے کی گئی بچت کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، بچت ہمیں روزمرہ کے یا منصوبہ بند اخراجات کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن مالی لچک یعنی ریزیلینس ہمیں زندگی کے بڑے اور غیر متوقع جھٹکوں سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے۔ تو مسئلہ نظم و ضبط کی کمی کا نہیں، بلکہ مالی لچک کی کمی کا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ مسئلہ صرف باہر کے حالات کا نہیں بلکہ ہماری اپنی پرانی سوچ کا بھی ہے۔ اگر پیسے کے بارے میں اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ سلائیڈ اس سوچ کی تبدیلی کو بہترین انداز میں دکھاتی ہے۔ ہمیں پیسے کو صرف تھیلی میں جمع نہیں کرنا بلکہ اسے ایک بیج کی طرح بونا ہے۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے بچائے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ بچایا ہوا پیسہ بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ مہنگائی کو ہرا کر زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے؟
ایک بہت بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ مالی معاملات کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کسی افواہ یا کہانی پر یقین کر کے جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں، جیسے یہ سن کر سونا خرید لینا کہ اس کی قیمت آسمان تک جائے گی۔ وہ اثاثوں کی اصل قدر کو سمجھنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے آخری حصے میں ہم مالی کامیابی کی ایک نئی اور زیادہ بامعنی تعریف پر بات کریں گے، کیونکہ مقصد صرف پیسہ جمع کرنا نہیں بلکہ ذہنی سکون حاصل کرنا ہے۔ یہ ٹیبل دو طرح کی دولت کو بہت واضح طور پر الگ کرتا ہے، ایک وہ جو سب کو نظر آتی ہے جیسے بڑا گھر، مہنگی گاڑی، اور دوسری وہ جو محسوس کی جاتی ہے، مطلب ذہنی سکون، بغیر کسی خوف کے فیصلے کرنے کی آزادی اور مشکل وقت میں کھڑے رہنے کی ہمت۔ حقیقی دولت دراصل یہ دوسری قسم ہے۔ تو نیا راستہ کیا ہے؟ اس کے 3 اہم قدم ہیں۔ پہلا قدم بچت، جو ایک حفاظتی تہہ دیتی ہے۔ دوسرا قدم سرمایہ کاری، جو پیسے کو کام پر لگاتی ہے تاکہ وہ مہنگائی سے تیز رفتار سے بڑھے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم مالی خواندگی، جو یہ سمجھنے کی آزادی دیتی ہے کہ اپنے پیسے کے ساتھ بہترین فیصلے کیسے کیے جائیں۔ اور اس نئی سوچ کا حتمی مقصد یہی ہے، جب کوئی مالی طور پر صحیح راستے پر ہوتا ہے تو اسے دباؤ نہیں بلکہ ایک گہرا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں سنبھل جائے گا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی نہیں ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، لیکن ہمارے پاس موجود مالی مشورے اور اوزار وہ پرانے ہو چکے ہیں۔ تو اصل مسئلہ محنت کی کمی کا نہیں بلکہ اس پرانے مشورے کا ہے جس پر ہم سب عمل کرتے آئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پیسے کے بارے میں اپنی سوچ اور اپنی گفتگو کو بدلیں۔ کیا اس نئی سوچ کو اپنانے کے لیے سب تیار ہیں؟